السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آپ سب بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل پہ آنے کے لیے، اور آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور ہمیں کامنٹ کر کے حوصلہ افزائی دے رہے ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جو بھی بھائی بہن اردو سیکھنا چاہتے ہیں بالکل بیسک لیول سے، ان کے لیے تو بہت ہی اچھی ویڈیو میں نے بنا کے ڈالی ہے، آپ سب سیکھ سکتے ہیں۔ اور اب ہم پڑھ رہے ہیں رواں بنا ہجے کے۔ تو آپ سب نے کامنٹ نہیں کیا کہ ہجے کے ساتھ پڑھنا تھا یا بنا ہجے کے، تو چلیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اور اگر آپ سب نے اس سے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھے تو ضرور دیکھیں، تبھی آپ سب کو پوری کہانی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے غار حرا میں عبادت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو ہم شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار حرا میں عبادت۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے برے کاموں سے بچتے رہتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، نہ کسی پر ظلم کیا، نہ لڑتے تھے، نہ گالی دیتے تھے، شرافت سے اور بہت اچھے آدمیوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ اس سے پہلی والی ویڈیو میں جو ہم نے پڑھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیوں کے بارے میں، یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی اور نہ کوئی ایسا کام کیا جو اللہ تعالیٰ کو برا لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا برا کام کیا ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو برا لگے۔ بڑے ہو کر شادی ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات سچائی اور سب آدمیوں کی بھلائی کے راستے کی تلاش میں رہتے تھے۔ تو شادی ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات دن سچائی اور سب آدمیوں کی بھلائی کے راستے ڈھونڈتے تھے۔ کئی دن اسی فکر میں ڈوبے رہتے کہ لوگوں کی زندگی اور طریقے کیسے سنوارے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن اس فکر میں ڈوبے رہتے تھے کہ لوگوں کی زندگی کیسے سنواریں، اور دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ انہیں سیدھی، سچی اور کامیابی کی روشنی دکھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے لوگوں کے لیے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ اور سچی کامیابی کی روشنی دکھائے۔ اسی درمیان ایک دن مکہ مکرمہ کے ایک بڑے بزرگ اور شریف آدمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ ان کا نام زید بن عمرو بن نفیل تھا۔ یہ بھی بتوں کو نہیں مانتے تھے اور سچے معبود اور سیدھی راہ کی تلاش میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جن کا نام زید بن عمرو و نفیل تھا، ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ آدمی بھی بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے اور سیدھی راہ کی تلاش میں تھے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے زید صاحب سے کہا کہ دیکھو مکہ کے لوگ کیسی خراب اور گندی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا قصہ بتایا کہ میں بھی اس معاملے میں پریشان ہوں اور زندگی کا صحیح اور صاف ستھرا راستہ تلاش کر رہا ہوں۔ اسی فکر میں ملک شام گیا تھا، کیونکہ وہاں بڑے بڑے عالم ہیں، شاید کوئی سچی بات بتلائے۔ وہاں ایک عیسائی عالم نے بتایا کہ تم مکہ مکرمہ واپس جاؤ، تھوڑے ہی دنوں میں تمہارے شہر میں ساری دنیا کے لیے روشنی پھیلے گی۔
اور اللہ کا نور جلوہ گر ہوگا۔ یہ سن کر میں واپس آ گیا ہوں اور اب انتظار میں ہوں کہ کب وہ نور ہدایت پیدا ہو۔ تو جو یہ زید صاحب تھے، ان کو بھی عیسائی نے بتایا کہ آپ مکہ مکرمہ چلے جاؤ، وہاں تمہارے شہر میں ساری دنیا کے لیے روشنی پھیلے گی، اللہ کا نور جلوہ گرا ہوگا۔ تو یہ سن کر واپس چلے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ نور ہدایت کب پیدا ہوگی، مگر اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہونے سے پہلے ہی جناب زید بن عمرو بن نوفل اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت نازل ہونے سے پہلے ہی یہ زید صاحب کا انتقال ہو گیا، مطلب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مکہ مکرمہ کے سب لوگ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا، نہ کوئی بری بات کرتے دیکھا، نہ کسی کی امانت میں خیانت کرنے کی کوئی خبر ملی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اچھائی تھی، وہ اچھائی کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ ان سب اچھی باتوں کی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ان باتوں اور ان اچھائیوں کی وجہ سے لوگ امین دے دیے اور لوگ امین کہتے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ کے لوگ آپس میں لڑ پڑے۔ ہوا یہ کہ خانہ کعبہ میں ایک پتھر لگا ہوا تھا، اس کا نام حجر اسود تھا، اس کی بڑی عزت کی جاتی تھی، لوگ اسے چومتے تھے اور آنکھوں سے لگاتے تھے۔ ایک دن بہت بارش ہوئی، زوروں کا سیلاب آیا اور خانہ کعبہ کی وہ دیوار گر گئی جس میں یہ پتھر لگا ہوا تھا۔ تو بہت بارش ہوئی اور سیلاب آ گیا، تو اس کی وجہ سے وہ دیوار گر گئی جس پہ وہ پتھر لگا ہوا تھا۔ اس لیے وہ دیوار دوبارہ بنوائی جانے لگی۔ جب وہ دیوار پوری ہو گئی اور حجر اسود کو اس میں لگانے کا وقت آیا تو ہر آدمی اور ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ہم لگائیں تاکہ ہمارا نام ہو اور ہماری شان ہو۔ اس پر جھگڑا ہوا اور معاملہ کسی طرح طے نہیں ہوتا تھا۔ تو اس بات کی خاطر جھگڑا ہو گیا اور معاملہ طے نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ ہر قبیلہ اور ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ یہ پتھر ہم لگائیں۔ آخر میں سب نے کہا کہ مکہ بھر میں جو آدمی سب سے زیادہ ایماندار، دیانت دار اور شریف کردار ہو، اس کے پاس چلیں، جو وہ کہہ دے وہی سب مان لیں۔ سب لوگ فیصلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے پتھر ایک چادر میں رکھا اور بڑے بڑے قبیلوں کے سردار سے چادر کے کنارے پکڑوا کر دیوار تک لائے اور پھر اپنے پیارے ہاتھوں سے پتھر دیوار میں لگا دیا۔ سب لوگوں نے یہ فیصلہ بہت پسند کیا اور اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور بڑھ گئی۔ تو یہ پتھر کے انصاف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور بڑھ گئی، عزت لوگ اور کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے گئے۔ دھیرے دھیرے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتے گئے، یہاں تک کہ کئی دن شہر سے دور پہاڑوں میں قیام کر کے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے۔ مکہ کے پاس ایک پہاڑ کی کھوہ ہے، اس کا نام غار حرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے لیے کھانا پانی لے کر اس غار میں چلے جاتے تھے اور وہیں دعا اور یاد الہی میں غرق رہتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے، کئی دن کا کھانا پانی لے کے جاتے اور اس غار میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جاتے تھے۔ تو یہ ہیں ہمارے سوالات۔ اس سے پہلی والی ویڈیو جو بنی تھی اس لیسن کے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارا، شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمریں تھیں؟ تو جواب ہوگا ہمارا، شادی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارا، شام کے سفر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی اور عیسائی پادری نے کیا کہا تھا؟ تو جواب ہوگا ہمارا، شام کے سفر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی تھی اور عیسائی پادری نے کہا کہ یہ بچہ آپ واپس لے جائیں مکہ، کیونکہ یہ ویسا ہی ہے جیسا ہم نے توریت میں پڑھا ہے، وہاں کے لوگ اسے مار ڈالیں گے۔ تو سوال نمبر 3 ہے ہمارا، صاحبزادوں اور صاحبزادیوں کے نام بتاؤ۔ تو جواب ہے ہمارا، صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بتائے گئے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت طاہر رضی اللہ عنہ۔ اور صاحبزادیوں کے نام یہ ہیں، نمبر 1 حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، نمبر 2 حضرت زینب رضی اللہ عنہا، نمبر 3 حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، نمبر 4 حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا۔ اور ایک صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بتائے جاتے ہیں جس کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تھا، لیکن ان کی والدہ کا نام حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی امی جان تھی۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ویڈیو اچھی لگے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کیا کریں اور آپ سب ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں اور آپ سب کمنٹ کر کے ضرور بتاتے رہیں کہ آپ سب کون سا لیسن پڑھنا چاہتے ہیں، ضرور بتایا کریں۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ سب کے رائے کے مطابق میں ویڈیو بنایا کروں۔ تو آپ سب نے قرآن شریف کا بھی ویڈیو پسند کیا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ قرآن شریف کا بھی ویڈیو بنایا کروں، لیکن اس وقت ابھی میری مشکلات اتنی وہ ہو گئی ہے کہ ویڈیو نہیں بن پا رہی ہے لائٹیں اور موبائل کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ ہم آگے کوشش کرتے رہیں اور آپ سب ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتاتے رہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ آپ سبھی سے ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔